Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I'm physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल बनी इसराइल। सूरतुल बनी इसराइल का हम स्टार्ट करेंगे आज सूरा बनी इसराइल का कुछ इसका बैकग्राउंड पढ़ेंगे और फिर इसकी इस सूरा के अंदर पहली एक आयत से लेकर आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 4 तक पढ़ेंगे। बहुत ही खूबसूरत लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम मिराज का वाक़े के ऊपर कुछ पढ़ेंगे, उसके अलावा बनी इसराइल की बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन या उनकी तारीख़ के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस सूरा का बैकग्राउंड पढ़ते हैं। सूरतुल बनी इसराइल को सूरतुल इसरा भी कहा जाता है, क्योंकि इसरा का मतलब है मिराज का रास्ता या सफ़र या तेज़ी से जो किया गया सफ़र या सफ़र पर लेके किया गया। इसको मिराज की वजह से इसके स्टार्ट में ही हम मिराज का पहली आयत में मिराज का जिक्र सब पढ़ेंगे, इसीलिए इसको इसरा भी कहा जाता है और बनी इसराइल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बनी इसराइल की तारीख़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा ये तावील आयत है, बहुत बड़ी तावील सूरा है और क्या नाम है, सूरा नहल के बाद आती है। और सूरा नहल में जो पॉइंट सिर्फ पॉइंट्स में है, यहाँ पे उसकी तफसीर है। जैसे कि हमने सूरा नहल में वो जामे आयत पढ़ी, जो कि हमने बताया कि वो ऐड की गई है, वो जामे आयत उसके अंदर जुमा में क्या नाम है, खुतबा जुमा में वो जामे आयत के बारे में पहले हमने सिर्फ वर्डिंग्स पढ़ी थी कि उसमें हुक्म है कि अच्छाई का हुक्म दिया गया है और बेहयाई से रोका गया है। उसके अलावा बड़ी बड़ी जो 3 अच्छाइयाँ जो करने पे अल्लाह ताला खुश होगा और जो दुनिया संवर जाएगी, आखिरत संवर जाएगी, और ऐसी बुराइयाँ जो करने से आखिरत और दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और उसके अलावा उनको हम तफसील से पढ़ेंगे इस सूरा में। और उसके अलावा इस सूरा में हम ना सिर्फ उनको तफसील से पढ़ेंगे, बल्कि इस सूरा में हम बनी इसराइल की तारीख़ के बारे में पढ़ेंगे। और अब इन सूरा में अल्लाह ताला साफ बता रहे हैं कि देखो, पहले तुम्हें मस्जिद अक्सा तुम्हें दी गई थी, अब तुमसे छीन ली गई है, और अब ये मस्जिद अक्सा और मक्का मुकरमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी गई है। अब कुरैश मक्का पे और बनी इसराइल पे है, वो चाहे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने और चाहे ना माने, अब ये इनका अपना दीन है। उसके अलावा इसमें क्या नाम है, ये सूरा में हिजरत के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से इस बात का पता लगता है ये हिजरत के करीबी सालों में नाज़िल हुई और सूरह कसस के करीब ही नाज़िल हुई है। और इसमें क्या नाम है, अच्छाइयाँ पता लगती हैं कि मोमिन अगर कुरैश मक्का बनी इसराइल इस पर अमल करेंगे तो इनको क्या क्या इसमें फ़ायदे होंगे, और अगर वो ना अमल करेंगे तो इनके खुद क्या जो मुखालिफिन किसकी क्या बदकिस्मती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 1 से। बहुत ही खूबसूरत लेक्चर है। सूरतुल बनी इसराइल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। असरा, ये यहाँ अरबी पढ़ने का मकसद था, असरा लफ्ज़ सुनाने का, कि मतलब ले गया। पाक है वो जो ले गया, यहाँ लेके जाना सफ़र पे लेके जाने पर, लेकिन इसमें ये ऐसा सफ़र है जिसमें रूह, ना सिर्फ रूह अकेली जाती है, ना सिर्फ जिस्म अकेला जाता है, बल्कि रूह और जिस्म दोनों जाते हैं। तो इसका मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ख्वाब में नहीं गए थे, बल्कि वो उनका रूह भी गई थी और उनका जिस्म भी गया था इस मिराज पे। और पाक है वो जो ले गए अपने बंदे को रात के एक हिस्से में मस्जिद हराम से तरफ मस्जिद अक्सा के। तो इसमें क्या है, दूर का सफ़र था और उनको उस इतनी दूर के सफ़र में वहाँ अल्लाह ताला उनको मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा लगे। मस्जिद हराम मस्जिद अक्सा का डिस्टेंस 40 दिनों का अल्लाह ताला ने इनको एक रात में ही सफ़र करवाया। और सुबहान है, पाक है अल्लाह की ज़ात जो ये सब कर सकता है। और इस शब मिराज में हमने तो हमेशा यही पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वें आसमान पर दिया लेके गए थे, लेकिन आज के लेक्चर में हमें पता लगेगा कि शब मिराज सिर्फ इतना वाक़या नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7वें आसमान पर लेके गए थे, बल्कि इसमें 2 किस्म के सफ़र थे। और ये एक सफ़र था मस्जिद क्या नाम है, मक्का मुकरमा से वो गए थे
مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ سے پھر ان کو آگے 7ویں آسمان پر لے کے جایا گیا تھا۔ اور اس میں کچھ ڈفرینٹ رائے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ اختلافات ہیں کہ یہ ایک ہی وقت میں ہوا یا جب مختلف وقت میں ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نیند کی درمیانی حالت میں تھا اور جبرائیل علیہ السلام براق لے کر آئے، اور اس قدر تیز تھے کہ مطلب اگلی نظر سے اتنی دور ہوتے تھے کہ جیسے مطلب جہاں تک اگلی نظر جا پاتی تھی اتنی تیزی تھی وہ ان کا براق پہنچ جاتا تھا۔ اور اب پھر یہ مسجد اقصیٰ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی وہاں پہ امامت کی، اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مشروب پیش کیے، اور آپ ایک دودھ تھا، ایک شہد تھا، اور تیسرا تھا کیا نام ہے شراب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو سلیکٹ کیا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے کچھ ایسے الفاظ بولے کہ دیکھ اے نبی اگر آپ اس میں سے شراب سلیکٹ کر لے تو آپ کی امت برائی میں پڑ جاتی ہے۔ اور پھر ان کو وہاں لے کے گیا اور برکت دی ہم نے اس کے ارد گرد تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے، بے شک وہ وہی ہے خوب سننے والا خوب دیکھنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو بھی بہت برکتیں دی، اور مسجد اقصیٰ کے علاقہ کو بہت برکتیں دی۔ وہاں پہ نہ صرف سارے انبیاء پیدا ہوئے، انہوں نے وہاں پرورش ہوئی، بہت سارے انبیاء وہاں کے رہنے والے تھے، رہائشی تھے، بہت سارے انبیاء کا وہ کیا نام ہے ان کی وہاں ڈیتھ ہوئی، وہ ان کے وہاں قبریں ہیں، تو وہاں سب کا ذکر ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، اور اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فلسطین کے اس علاقہ میں اللہ تعالیٰ کی خاص برکت اور رحمت تھی، اور پھر ان کو وہاں وہ برکت والی جگہ پہ لے کے جایا گیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام ان کو 7ویں آسمان پہ لے کے گئے، اور 7ویں پہلے ہر آسمان پہلے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تھا، اور وہ ان کو میرے بھائی سلامتی ہو اور ویلکم کرتے تھے۔ ہر نبی ان کو پہلے آسمان پہ ان کو حضرت آدم ملے تھے، دوسرے آسمان پہ ان کو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے تھے، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام ملے تھے، چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام ملے تھے، 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام ملے تھے، 6 آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے تھے، اور 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ بیت معمور کیا ہے؟ بیت معمور ایسی جگہ ہے جیسے ہم خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں تو فرشتے بیت معمور کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اور وہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، اور لیکن وہاں پہ ہر روز ایک فرشتے کی باری ہوتی ہے اس کے ارد گرد طواف کرنے کی، اور جس کی ایک دفعہ باری آ جاتی ہے وہ دوبارہ اس کی کبھی باری نہیں آتی۔ مطلب آسمانی مخلوق کتنی ہے اس کا اندازہ لگا لیں۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے سدرۃ المنتہا دیکھا، یہ ایسا بیری کا پودا تھا، ایسا خوبصورت درخت تھا جس کی خوبصورتی کوئی مخلوق بیان ہی نہیں کر سکتی۔ اور پھر یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فرض کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ تو نہیں دیکھا نبی اللہ تعالیٰ کو، مگر ان میں اور نبی اللہ تعالیٰ میں صرف 2 کمانوں کا فاصلہ تھا، اور پھر ان کو کیا نام ہے ان کو نمازیں فرض ہوئیں، 50 نمازیں فرض ہوئیں، اور جب وہ 6 آسمان پہ آتے تھے تو حضرت موسیٰ ان کو واپس بھیجتے تھے کہ تمہاری قوم یہ نہیں عمل کر پائے گی، تم واپس جاؤ۔ اس طرح 5 نمازیں فرض ہوئی ہمارے پہ۔ تو یہ سارا واقعہ تھا شب معراج کا۔ آگے ہے وحی دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور بنایا ہم نے اسے ہدایت کا ذریعہ بنی اسرائیل کے لیے۔ اور پھر ہم نے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت موسیٰ کو بارے میں حضرت بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ کو ہم نے تورات دی، وحی کی ان کو، اور پھر ہدایت دی بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا بنی اسرائیل کو ہدایت کا کہ نہ تم بناؤ میرے سوا کوئی کارساز ہے کہ اللہ پہ پورا یقین، تو میرے علاوہ کسی پہ ایسا نہ کرو۔ تو اے اولاد ان کی جنہیں سوار کیا ہم نے ساتھ نوح کے، یہاں اولاد نوح کی بات ہو رہی ہے، خاص طور پہ ان کی بات ہو رہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، ان کے بعد ان کی اولاد تھی آگے۔ بے شک وہ تھے وہ بندہ شکر گزار، فیصلہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں، البتہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں، اور 2 بار البتہ تم سرکشی کرو گے بہت بڑی۔ اس کے علاوہ اس کو میں آیات کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ بتاتی ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج سے واپس آئے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صرف یقین کیا تھا، اسی لیے وہ کیا نام ہے صدیق کہا جاتا ہے، اور انہوں نے صرف تصدیق کی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیا اپنے یقین کے لیے،
اور کہ وہ راستے میں جو چیزیں موجود تھیں اس کے بارے میں پوچھا، اور پھر اتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور تو نہیں کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کی مدد کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ قافلے بھی بتائے جو مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، جو مکہ کی طرف آ رہے ہیں، جو عرب کی طرف آ رہے ہیں، ان کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ بھی آ رہے ہیں راستے میں، ان کو دیکھا گیا۔ پھر جس سے حضرت ابوبکر نے پھر اگلے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔ اس کے علاوہ آج کے لیکچر میں آیت نمبر 2 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر شروع ہو جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہدایت کا ذریعہ ہیں، اور ان کے ماننے والے کو چاہیے کہ وہ اللہ کو ہی کار ساتھ رکھے، اللہ ہی کو مانے، اور سب کچھ اپنے اللہ کو مانے۔ اور پھر اولاد نوح کے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح بچا کے کس طرح ان کو زندگی دی، بنی اسرائیل کی پھر سے قوم کھڑی ہوئی، ان کو شکر کرنا چاہیے۔ اور تمہارے پاس ایک کتاب ہے، تم اس وقت کتاب کو پکڑی رکھو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے 2 بڑے فساد کیے۔ آیت نمبر 4 میں ذکر ہے کہ انہوں نے 2 بڑے فساد کیے جس کی وجہ سے ان کو پکڑ ہو گئی۔ وہ کون سے 2 بڑے فساد ہیں؟ اس میں انہوں نے وہ فساد جن میں انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، تب دنیا میں اتنا بڑا فساد ہے اور ان کی بہت سخت پکڑ ہوئی۔ اور اس کے علاوہ ایک جو پہلے والا ہے، کیا نام ہے، فساد جو مین فساد تھا، جس میں مطلب ان کے اوپر بڑی سزائیں ہوئی تھی، مطلب 2 قسم کے بڑے بڑے انہوں نے فساد دیتے۔ فساد ہوتا کیا؟ فساد ہوتا ہے کہ اللہ کی شریعت اور اللہ کی توحید کے انکاری ہونا۔ تو اور یہ چھوٹے چھوٹے فساد تو کرتے تھے، لیکن 2 بڑے فساد ایسے کہ جس پہ ان کو عذاب نے پکڑا۔ اور اس لیسن سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کتاب کو چھوڑ دیں گے اور اس کو عمل نہیں کریں گے تو ہمارے اندر فساد ابھر پڑیں گے، اور پھر فساد کی بہت سخت سزا ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے والا سکھانے والا بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔